میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں وہ ملک کا پسماندہ ترین خطہ ہونے کے ساتھ ساتھ گمبھیر مسائل کا مجگاہ بن چکا ہے۔ سوچتا ہوں کہ آپ کے سامنے کون سا مسئلہ پیش کروں، وہی مصرع یاد آ جاتا ہے کہ تنہا مادہ دا اشود پمبا کجا کجا نے ہم۔ جناب اسپیکر صاحب، فاٹا اور بالخصوص شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان تقریباً 25-26 سالوں سے بدترین بد امنی کی بلا پیٹ میں ہے۔ وہاں کی فضا میں آگ کی جلس محسوس ہو رہا ہے۔ یہ کوئی شاعرانہ مبالغہ نہیں کرتا ہوں، واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ٹارگٹ کلنگ تو روزانہ کا معمول بن چکا ہے۔ عید الاضحیٰ کے مبارک دنوں میں جنوبی وزیرستان میں مولانا مرزا جان کی شہادت اس تسلسل کی تازہ کڑی ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، امن کے لیے فاٹا میں متعدد بار آپریشنز ہوئے ہیں، فوجی کارروائی ہوتی رہتی ہیں۔ مختلف ناموں سے یہ میزان آپریشن ہے، راہ نجات کا آپریشن ہے، ضرب عضب کا آپریشن ہے، لیکن امن ناپید ہے۔ حالات جوں کی توں ہیں، بلکہ مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی۔ ثابت ہوا کہ آپریشن کے ذریعے امن نہ آ سکتا ہے اور نہ آئے گی۔ طاقت کے استعمال سے مسائل نہ حل ہوتے ہیں بلکہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم تو ضرب حضب کی زخم سے اب تک چور چور ہیں، اس سے دم بخود نہیں ہوئے ہیں کہ اب دوبارہ سے بارہ ایک مبارک نام سے، عزم استحکام کے نام سے ایک اور عذاب ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ خدا را یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا اب امن آ جائے گا؟ جب پچھلے بار آپریشن سے امن نہیں آیا تو اس جگہ عزم استحکام کے نام سے جو آپریشن ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے، اس سے امن آ جائے گا؟ یہ امن کے لیے نہیں، یہ قبائل عوام کی قتل ہے، یہ قبائل کے بچوں کی قتل ہے، یہ قبائل کی خواتین کا قتل ہے، یہ قبائل کی معیشت کی تباہ کاری ہے۔ خدا را ہم درخواست کرتے ہیں کہ حکومت اس سے باز رہے۔ اگر ہم پر یہ آپریشن مسلط کیا گیا تو آپ کی ذہن میں ہو کہ ہم اس دفعہ علاقے کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ ہمارے گھر ہمارا مدفن ہوگا، یہ یاد ہوگا۔ ہمارا گھر ہمارا مدفن ہوگا، ہم در بدر نہیں پھر سکتے۔ جناب اسپیکر صاحب، ایک اور اہم مسئلہ جو اس وقت وزیرستانی سے دوچار ہو چکا ہے وہ فلڈ کا مسئلہ ہے۔ پچھلے 3 مہینوں سے بارشوں کی تسلسل کی وجہ سے دریا ٹوچی، کیتو نہر اور دریا کرم میں سیلاب نے بہت تباہی مچا دی ہے۔ ہزاروں ایکڑ زمین سیلاب کی نظر ہو چکی ہے۔ دریا ٹوچی کے وسط آبادی تک آ گئی ہے۔ میران شاہ ڈویژن میں خوزائی گاؤں دریا ٹوچی کنارے پر آ گیا ہے، اور میری ڈویژن میں حکیم خیل، مبارک شاہی کی گاؤں اور اس طرح ادھر ہیل کا کچھ حصہ دریا ٹوچی کے کنارے پر آ گیا ہے۔ عن قریب اگر اس دفعہ دریا ٹوچی میں سیلاب آ گیا تو یہ ایک نقل مکانی پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس کا مستقل حل یہ ہے کہ دریا ٹوچی کے لیے اعظمی پوائنٹ سے لے کر کھجوری کے پل تک دونوں سائڈ پر پختہ حفاظتی پشتیں بنائی جائیں۔ اس طرح دریا کیتو اور دریا کرم وہاں سروے کی جائے، جہاں جہاں ضرورت ہو وہاں پشتیں بنائی جائیں، تو ہمیشہ کے لیے یہ مسئلہ ٹل ہو جائے گا اور ہزاروں ایکڑ زمین آباد ہو جائے گی۔ جناب اسپیکر صاحب، کچھ بجٹ کے حوالے سے گزارش کروں گا کہ خیبر پختونخوا حکومت نے وفاقی بجٹ سے پہلے اپنا بجٹ پیش کیا اور بڑے فخریہ انداز سے قبائلی اضلاع کے سالانہ اخراجات کا تخمینہ میڈیا کے سامنے رکھا۔ بجٹ کاپی کے مطابق قبائلی حکومت نے صوبائی حکومت نے قبائلی اضلاع کے لیے
263.8 بلین روپے مختص کیے، جس میں 144.6 بلین روپے جاری اخراجات اور 119.2 بلین ترقیاتی اخراجات کا تخمینہ شامل ہے۔ اگر بجٹ کا ریسپٹ سائڈ دیکھا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ قبائلی اضلاع کے لیے وفاق سے 259.9 بلین روپے اسپیشل گرانٹس کی صورت میں اور 3.9 بلین روپے فارن پروجیکٹ مدد کی شکل میں صوبائی حکومت کو ملے گی۔ خلاصہ یہ کہ صوبائی حکومت کے لیے صوبائی حکومت کے اپنی محصولات سے قبائلی اضلاع کو ایک پائی بھی نہیں ملے گا۔ یہ عجیب صورت ہے کہ صوبائی حکومت نے ہمارے سارے اثاثے پر قبضہ کر لیا ہے اور ان کے محصولات میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، وفاق اس کا نوٹس لے۔ جناب اسپیکر صاحب، موجودہ حکومت نے این ایم ڈی کے لیے اسٹیئرنگ کمیٹی کے نام ایک کمیٹی بنایا ہے اور وہاں کے موقت نے اس میں اپنے ورکر کو نوازا ہے جن کا قبائلی علاقے سے کوئی تعلق نہیں۔ ہماری گزارش ہے کہ اس کمیٹی میں قبائلی اضلاع کے ارکان شامل کیے جائیں۔ بہت شکریہ۔ خدا ہمارا حافظ اور ناصر ہو۔ شکریہ۔ شبیر علی بجرانی صاحب۔